سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اسی سورت کی دوسری آیت میں وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّد، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورت محمد رکھا گیا، اور اس سورت کو سورت القتال بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورت کے اندر جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے 7 صورتیں ایسی گزری ہیں، حوامیم 7، یعنی 7 وہ صورتیں جو حامیم سے شروع ہوئی ہیں۔ 7 صورتوں کے اندر مسئلہ توحید کو خوب بیان کیا گیا۔ اب اس کے بعد 3 ایسی صورتیں، یعنی یہ سورت محمد، اس کے آگے ہے سورت الفتح، پھر آگے آئے گی سورت الحجرات۔ ان 3 صورتوں میں جہاد کا حکم ہے۔ اب ذرا دیکھیے، پہلے توحید پھر جہاد، اس مسئلہ توحید کی خاطر جہاد کرو۔ آج کل تو لڑائیاں کی جاتی ہیں، جہاد کیے جاتے ہیں، کس لحاظ سے؟ تاکہ یہ علاقہ ہمارے قبضے میں آ جائے، اس علاقے کو بھی ہم فتح کر لیں۔ لیکن اصل جہاد وہ جہاد ہوتا ہے، مقصد کیا ہے؟ اعلاء کلمۃ الحق، تاکہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کو وحدہ لا شریک مانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا۔ اللہ والے ہو، میری طرف کیوں نہیں توجہ؟ وہ کرے گا، میری طرف توجہ کرنا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ میں تمہیں قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ آپ میری طرف توجہ کریں خدا کے لیے۔ کیا کروں، مجھے بھی پھر کبھی کوئی ایسا میرے منہ سے لفظ نکل جاتا ہے جو پھر مناسب نہیں ہوتا۔ آپ کچھ نہ کچھ تو سمجھے نا قرآن کی اہمیت کو۔ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا۔ آگے کیا ہے؟ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے دوسروں کو بھی روکا۔ ایک ہے کفر کرنا خود، اور دوسرا ہے دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکنا۔ فرمایا اضل اعمالہم، یہ ایسے لوگ ہیں ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ اب اس کے 2 مطلب ہیں۔ کتنا مطلب ہے؟ اس کے 2 مطلب ہیں، 2۔ ایک مطلب تو یہ ہے، بظاہر ان لوگوں نے جو اچھے کام کیے، انہوں نے تو سمجھا کہ ہم نے بیت اللہ کی تعمیر کی، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، یہ بڑے اچھے کام ہیں۔ فرمایا ان کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ توحید کے منکر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رات دن موحدین علماء لوگوں کو کہتی ہیں، لوگوں اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو۔ باقی وہ لوگ یقین کیجئے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، وہ لوگ دشمن ہیں جو لوگ لوگوں کو کہتے ہیں نماز روزہ، بس باقی مسائل کی طرف غور نہیں کرتے، بس نماز روزہ، سمجھے نا؟ یہ دین کے خادم نہیں، یہ لوگوں کے دشمن ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید ہے تو ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ۔ جو لا الہ الا اللہ کو بیان نہیں کرتا، لا الہ اللہ پڑھنا وہ
نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کو بیان کرنا ہے، سمجھے نا؟ ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ دوسرا مطلب یہ بھی اس کے اندر فرمایا انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح ہم لوگوں کو راہ حق سے ہٹا دیں، خود بھی کفر پہ ڈٹے رہے، دوسروں کو بھی راہ حق سے روکا۔ بڑی کوشش کی ان لوگوں نے، لیکن فرمایا ان کی کوششیں ساری کی ساری ضائع اور برباد ہو گئیں، حق کو اللہ نے غالب کر دیا۔ اس طرح ہوا کہ کہتے تھے نا کہ لوگوں قرآن کو نہ سنو، لیکن کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر کو فتح نصیب فرمائی کہ نہیں؟ سبحان اللہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے وعدہ پورا فرما دیا، دین کو اللہ نے غالب کر دیا، لیکن یہ سب کچھ ہوتا ہے تکلیف اٹھانے کے۔ سادھو صاحب کو کنڈا ہی نہ لگے، تکلیف اٹھانے کے بعد۔ اللہ اکبر۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے۔ ہمارا رمضان آ رہا ہے نا، بڑی خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی ماہ رمضان سے جو بھرپور فائدہ اٹھا لے۔ دعا کریں اللہ ہمیں صحت عطا فرما تاکہ ہم رمضان میں خوب نیکیاں کر سکیں۔ اللہ کے بندے ہو، یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ زندگی ہے تو بندہ عمل کرتا ہے، سمجھے نا بات کو؟ اب مثلا ایک بندہ رمضان شریف سے پہلے مر گیا اور دوسرا بندہ رمضان میں وہ خوب نیکیاں کرنے کا اس کو موقع مل گیا، تو کتنا درجہ اس کا بلند ہو جائے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لے آئے جو محمد پہ نازل کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک آیت میں غور کر رہی ہیں قرآن میں، ایک آیت میں 2 بار فرمایا آمن۔ کتنی بار؟ ایک آیت میں 2 بار فرمایا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کی وحدانیت کو بھی مانتا ہے، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کو تو رسول مانتا ہے، پیارے پیغمبر کو رسول نہیں مانتا، تو یہ بھی برباد ہو گیا۔ آمنوا بما نزل علی محمد، سمجھے نا؟ عیسیٰ علیہ السلام تک سب رسولوں کو مانتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ بھی وحدہ لا شریک ہے، لیکن اللہ نے فرمایا جو کچھ محمد پہ نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لے آؤ، میں تب تمہاری نیکیاں قبول کروں گا۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اور وہ حق ہے ان کے رب سے۔ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، دور کر دیا ان کے گناہوں کو جب میرے پیغمبر پر جو کتاب نازل ہوئی تم ایمان لے آئے۔ میرا وعدہ ہے اس ایمان لانے کی وجہ سے میں اللہ رب العالمین تمہارے گناہ دور کر دوں گا۔ کیوں؟ اسلام ایک ایسی نعمت ہے، جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو پہلے والے گناہ اللہ اسلام قبول کر کے نیکیاں کرنے لگ جائے۔ یہ نہیں کہ دعویٰ ہو اسلام کا اور کرتا پھرے گناہ، اس کی بات نہیں ہے، سمجھے نا باپ؟ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ایسے لوگوں کو اللہ ان کے حال اللہ ٹھیک کر دیتا، سبحان، ٹھیک کر دیے ان کے حال۔ ذالکہ کا معنی سمجھنا ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ کفار اچھا کام کریں، اپنی سمجھ کے مطابق نیک عمل کریں،
ان کے بارے اللہ نے فرمایا اضل اعمالہم، ان کے اعمال کو اللہ برباد کر دیتا ہے، اور مومن عمل کرے تو اللہ سبحانہ و تعالی وعدہ کرتا ہے اعمال بھی قبول کروں گا، گناہ بھی مٹا دوں گا۔ یہ فرق کیا ہے؟ ذالکہ کا معنی کیا ہے؟ یہ فرق یہ کیوں ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، یہ فرق اس لیے ہے بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اتبعوا الباطل، انہوں نے باطل کی پیروی کی، باطل کے پیچھے چلے، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، اتبعوا الحق من ربہم، حق کے پیچھے چلے جو ان کی رب کی طرف سے آئے۔ حق وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا، عقیدہ قرآن سے بنتا ہے، مولوی صاحب کی کتاب سے عقیدہ سمجھے نا بات کو۔ آج کل عقیدے کی کتابیں اپنی اپنی بنا رکھی ہیں، جی ملفوظات، فیضان، وہ اللہ کے بندیوں پتہ نہیں کیا ہو گیا تمہیں۔ یہ قرآن یہ کس لیے اللہ نے اس کو نازل فرمایا ہے؟ اب بس قرآن کا ادب یہ ہے کہ قرآن رکھا ہوتا ہے، بس اس کو چوم چاہیے، بس یہ ادب ہو گیا قرآن کا۔ یا قرآن کو سر پہ اٹھا لیا، جی قرآن کا شبینہ پڑھ لیا، اللہ اللہ۔ جب کہیں نیا گھر بنتا ہے یا دکان تو پہلے بچوں کو بلا کر قرآن پڑھوا، بچوں کو کام سارا کی رہے تھے۔ آج کل تو بادشاہوں، میں نے باقاعدہ پمفلٹ دیکھا ہے، آج کل یہ بھی کام شروع ہو گیا کہ نمازیں ہم سے پڑھوا لو، جی ہاں اتنی رقم لیں گے ہم سے نمازیں، اور کوئی ان کا بڑا فوت ہو جائے، کسی کا باپ کسی کا کچھ، تو پھر مدارس میں جاتی ہیں۔ اور یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو میرے مشاہدے میں، سمجھے نا جی۔ میں نے اپنے باپ کو اتنی قرآن دینے ہیں، اتنی قرآن یعنی جو قرآن پڑھے ہوئے، سمجھے نا۔ آپ ہمیں کتنی قرآن دے سکتی ہیں؟ آپ بیٹھی ہوتی ہیں مدارس میں، وہ کہتی ہیں کہ 20 قرآن ہم آپ کو، ٹھیک ہے نا جی، وہ جو 20 قرآن دیتے کچھ لیتے تو ہیں نا، نہیں سمجھے۔ اب دیکھیں قرآن وہ پڑھتے رہے، اس نے ان کو دے دیے، پتہ نہیں یہ کیسی عبادت ہے۔ کس طرح لوگوں کو الو بنا رہے ہیں، ویسے یقین کریں تو خود الو ہیں، بے شک خود الو ہیں، کیونکہ اگلے جہان تو آخر حساب دینا پڑے گا کہ نہیں، تو اس لیے میں نے کہا خود الو ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا یہ فرق اس لیے ہے، کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ لوگوں کے لیے امثالہم، ان کے حالات کو۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس جب ان لوگوں سے تم ملو جنہوں نے کفر کیا، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، یہ ضرب مفعول ہے، فَضْرِبُوا اس کے پیچھے وہ فعل ہے، مارو تم، مارنا گردنوں کو، جب لڑائی ہو نا، جہاد کا حکم ہے، حکم جہاد، تو خوب ان کی گردنیں اڑاؤ، حتی اذا اسخنتموہم، جب تم خوب ان کو قتل کر چکو، فشدوا الوثاق، پھر ان کو مضبوطی سے باندھو، جو بچ جائیں ان کو قید کرو۔ خوب اللہ بار بار یہ کیوں فرما، خوب ان کو باندھو، سمجھے نا۔ بدر کی جب لڑائی ہوئی نا، تو پھر اس کے بعد کفار کو پکڑا، ان کو قید کر دیا، پھر بدلہ لے کے چھوڑ دیا، سمجھے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس موقع پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا، فرمایا پہلے خوب قتل کرنا تھا، اب دیکھے نا جن کفار کو بدلہ لے کر فدیہ لے کر تم نے چھوڑا ہے، اب دوبارہ وہ غزوہ احد میں تمہارے مقابلے میں کھڑے ہو گئے،
ایسا نہ کیا کرو، میں نے تمہیں معاف فرما دیا، معافی کا بھی اعلان کیا، کیونکہ بدر کے موقع پہ جب قیدی ہاتھ آئے نا، آپ علیہ السلام نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جلالی طبیعت کے تھے نا، انہوں نے فرمایا یہ جو قیدی ہے نا، جس بندے کا جو رشتہ دار قید ہو کے آیا ہے نا، وہ اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھوں سے کیا کرے، ہم تو مشرکین سے رشتے کرتے ہیں، کتنا موحد ہیں جن کے رشتے موحد لوگوں سے ہیں۔ اگر پھر سیدھی بات کرو تو پھر کیا ہوتی ناراض بھی ہوتی ہیں۔ ایک موقع پہ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک جمعہ مسجد پہ، پتہ نہیں کئی جمعے میں نے لگائے، ہاں تو ایک بندہ وہاں ایسا بھی تھا نا جو اس کے رشتے، حالانکہ وہ بڑا موحد تھا، غلط لوگوں سے رشتے، تو پھر وہ اس کے بعد کہنے لگا میرے متعلق یہ مولوی صاحب منافق ہے، پھر اس طرح غصہ نکالتے ہیں۔ حالانکہ بات تو ہے قرآن کی، یہ قرآن کہتا ہے نا کہ مشرکوں سے رشتے ناتے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 221، اسی طرح سورۃ الممتحنہ فرمایا وہ تمہارے لیے حلال نہیں اور تمہاری بیٹیاں ان کے لیے حلال نہیں، قرآن کہتا ہے، نہیں سمجھے بات کو؟ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر نے کیا فرمایا؟ قتل نہیں، صرف جس کا رشتہ دار ہے، میرے رشتہ دار ہے میرے حوالے کرو، میں ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل، جس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے کیا کرے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر، ایک تو یہ ہے کہ ان کو موقع مل جائے گا، ہو سکتا ہے ان میں سے پھر بعد میں کوئی اسلام قبول کر لے، دوسرا یہ ہے کہ ان سے فدیہ لیں گے تو مسلمان کمزور ہیں مالی اعتبار سے، چلو ان کی بھی کیا ہو جائے گی، معاونت ہو جائے گی، لیکن اب بغیر تو مشورے دونوں کے بہتر ہے۔ آپ علیہ السلام نے صدیق اکبر کی بات کو مان لیا، لیکن اس کے بعد اللہ نے آیت نازل اتاری، اللہ ناراض ہوئے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں میں جب گیا آپ علیہ السلام رو رہے تھے، میں نے پوچھا اے اللہ کے پیغمبر کیا وجہ ہے؟ فرمایا بالکل عذاب قریب ہو چکا تھا، اللہ نے ٹال دیا، اے عمر تیرا مشورہ بہتر تھا۔ اب مشرکین سے کیا کرنا چاہیے؟ لوگ تو کہتے ہیں نا یہ سختی کرتی ہیں، مشرک سے نرمی کی اجازت ہی نہیں ہے، نہیں سمجھے؟ مشرک سے نرمی کی کیوں؟ جو اللہ کا دشمن ہے۔ خیر بات کیا چلی، خوب قتل کر چکو، اب بدر کے موقع پہ تم نے خوب قتل نہیں کیا تو پھر وہ غزوہ احد کے موقع پہ تمہارے سامنے آگے لڑنے کے لیے، اللہ اکبر۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، پھر اس کے بعد احسان کر کے آپ کوئی بدلہ لے لیں، احسان کریں بعد میں یا بدلہ لے لیں، خوب اتنا لڑو حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے۔ لڑائی ذکر لڑائی کا، حرب کا معنی لڑائی ہوتا ہے، مراد لڑائی کرنے والے ہیں، اتنا لڑو کہ لڑنے والے کمزور ہو جائیں، اتنا لڑو ان سے، اتنا جہاد کرو۔ ذالک، یہ حکم جہاد، اب یہاں ذالک کا معنی کیا ہے؟ یہ حکم جہاد، ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، اگر اللہ چاہتا تو ان سے خود بھی بدلہ لے لیتا۔ اللہ نے فرعون اور اس کی جماعت کو غرق کر دیا تو مکے کے مشرک کو اللہ غرق نہیں کر سکتا۔ قوم نوح کو طوفان بھیج کے برباد کیا، قوم عاد کو آندھی بھیج کے برباد کیا، قوم سمود کو زلزلہ اور چیخ سے برباد کیا۔ اللہ
اس طرح بھی برباد کر سکتا تھا، لیکن حکم جہاد دیا اس کے اندر وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، تاکہ اللہ تمہارے بعد کی بعد کے ساتھ آزمائش کرے۔ جہاد کے بڑے فوائد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جہاد کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، جہاد کرنے والا یا غازی بن کے لوٹتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے، شہید ہوا تو سیدھا جنت میں چلا گیا، نہیں سمجھے؟ اور یہاں ایک اور حکمت، اس میں امتحان ہوتا ہے۔ منافق جہاد کرتا ہے، آپ کی کسی سے کوئی ٹکر ہو جائے، آپ دیکھ لیں بے نوار صفیں آدھ بندے تجربہ کی تھی بیٹھو، کئی بار تقابل ہوا، کئی بندے کھڑ ملے تھی گئے، میں کو تو گالی سنانا شروع کر دیا۔ آپ ہر موقع پہ اس طرح کرتی ہیں، ہاں اللہ اکبر۔ اور وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اصلاح پسند ہیں۔ اور بے دین سے ٹکر لینا یہ کوئی اصلاح، یہ کوئی فساد نہیں ہے۔ ہاں ذاتی رنجش ہے تو بتاؤ، کیا جو لوگ قرآن کے مخالف ہیں اہل حق کی، ان سے کوئی ذاتی رنجش ہے؟ ہاں، جو لوگ آج تک یہ کام کرتے رہے ان کو چاہیے کہ اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے۔ ہاں، کیونکہ استغفار یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ ہر ایک کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، باقی رہا جہاد ہوتا ہے، بندے قتل ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کے اعمال کبھی برباد نہیں کرے گا، اللہ تو پھر ان کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ شہید کا کتنی بڑا مقام ہے اللہ والے ہو، شہید کا مقام سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی شہداء سے پوچھتی ہیں، اور جنتیوں اور شہیدوں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ شہداء وہ کہاں چلے جاتی ہیں؟ جنت میں۔ اور جڑے سارے مخالف ہیں دے مردے بقول ہنے دے عقیدے نہیں پہ رہا تھی، انہیں کوئی نصیب ہو۔ اور ہمارے وہ کہاں ہیں؟ ہمارا تو ایمان ہے، وہ کہاں چلے جاتی ہیں؟ جنت میں۔ مومن کا مقام ہے۔ خیر، بات کیا چل رہی تھی اللہ والے ہو؟ اللہ رب العالمین فرماتی ہیں حل تشتہون شیئا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور کچھ چیز کی کسی کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ اللہ کس چیز کی؟ ہر قسم کی نعمت موجود ہے، کیا ضرورت ہے؟ اللہ بار بار پوچھتی ہیں، بالآخر جب وہ سمجھتی ہیں کہ اللہ پوچھے بغیر رہیں گے نہیں، تو وہ کہتی ہیں اللہ انت رد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، اللہ ہمارے روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے تاکہ ہم دوبارہ لڑتے لڑتے تیری راہ میں شہید ہوں۔ کیوں؟ پتہ چلتا ہے نا کہ کتنا بڑا مقام ہے شہید کا، کتنا بڑا مقام۔ ہمارے روحوں کو، یہ حدیث ہے، ہمارے روحوں کو جسموں میں، اور یہ کہتی ہیں یہاں زندہ ہے۔ اب ان کے دماغ کا کون علاج کرے؟ عجیب عجیب منطقیں پیش کرتی ہیں، لوگوں کو گمراہ کریں۔ قتل ہوا جسم، مرنے کے بعد زندہ ہوتا ہے، تو جسم ایسے ڈھگوسلے چلائیں۔ اسلامی حکومت ہے، ورنہ ان کو کوئی پکڑے اور ان کو لتر لگائے جو قرآن و حدیث کی رات دن مخالفت کرتے ہیں، ان کو حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی ان کو۔ فرمایا سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، سَيَهْدِيهِمْ، اب ذرا غور کریں، یادی عام طور پہ معنی کیا ہوتا ہے؟ ہدایت۔ اب یہاں بھی ہدایت معنی کریں گے؟ نہیں، آپ پوچھیں وہ کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا، اللہ پھر ان کو ہدایت دے گا؟ نہ، قرینے کے ساتھ معنی کیا جاتا ہے۔ تو معنی کیا کریں گے؟ سَيَهْدِيهِمْ، اللہ ان کو ان کی منزل مقصود تک پہنچائے دے گا، وہ منزل مقصود جنت ہے۔
معنی سمجھا سیہدیہم سبحان اللہ سبحان وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کی حال کیا کر دے گا؟ ٹھیک کر دے گا، سبحان اللہ۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور ان کو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ عرفہا لہم، ایک معنی تو ابن عباس سے یہ بھی ہے، عرفہا اے طیبہا، جنت ان کے لیے جنت کی خوشبو کو مہکا دے گا۔ اور دوسرا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ جس بندے کا جنت کا جو گھر ہے اللہ اس کی پہچان کرا دے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضے کے اندر میں محمد کی جان ہے، کہ دنیا والے جنتی بندے کو اپنے جنت کے گھر کی دنیا کے اندر جو گھر ہے اس سے بھی زیادہ اللہ پہچان کرے۔ دنیا والے جرا تھوڑا گھر ہے کدی وینے وینے بھول میں دے رہا جی، تو اللہ جنت والے گھر کی اس سے بھی زیادہ پہچان کرا دیں گے، تیرا گھر ہے مزے کا، سبحان، جتنی کسی کی قربانی اتنی اس کا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اور مومنو جس چیز کی بھی ضرورت پڑے، مال کی ضرورت پڑے، جان کی ضرورت پڑے، میری راہ میں قربان کر دو۔ او مومنو، سودا کن سے ہے؟ مومنو سے۔ بے ان لہم الجنہ، بدلے میں اللہ تمہیں جنت عطا کر دے گا۔ آخر دعوانا